عمران خان تو جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ہنس پڑے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا 14 سال ہے، تو ہنس پڑے تھے، کہتے اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی 14 سال ہی میکسیمم ہے، تو وہ تو مذاق بن گیا نا۔ 5 اکتوبر کے لیے بھی میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور میں ہم اس کے اندر نامزد ہیں، تو ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مہربانی سے ہمارا کیس سن لیں، 5 اکتوبر جو لاہور کا تھا وہ اس کو آپ آج مہربانی سے اس کو سن لیں۔ تو تفتیشی افسر نے کہا کہ ہماری تیاری ہے، تو ہمارے لائر نے کہا کہ ہم ذرا اس کے کاغذ اس کے جمع کر لیں۔ جج صاحب نے انتظار کیا، جج صاحب نے پھر ہمیں بھی بلایا اور پروسیکیوشن اور تفتیشی افسر کو بھی بلایا، اور جب سننے کا وقت آیا ہمارے لائر نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ جب پروسیکیوشن سے پوچھا، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، انہوں نے کہا پہلے کہ ان کی فائل نہیں ہے، پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس تو آپ نے پہلے کہا تھا فائل ہے، پھر انہوں نے کہا ہمیں تاریخ دے دیں کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ جو انہوں نے پہلے کہا تھا تیاری بھی ہے، فائل بھی ہے، اور پروسیکیوشن اور جو ان کے تفتیشی افسر ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں 5 اکتوبر کو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں اریسٹ ہو گئے تھے، میری بہن اور میں، تو 5 اکتوبر کے لیے اب ان کو بتانا تھا کہ ہم کس طرح انہوں نے ہمیں اس ایف آئی آر میں شامل کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ پاکستان میں عمران خان کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان میں یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ کسی کو دل کرے آپ ایف آئی آر میں نامزد کر دیں، کسی کو دل کرے جب بھی دل کرے، یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، اور یہاں بہت لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم سہا ہے، لیکن اب عمران خان کی وجہ سے اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی جو خوشائن چیز یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جو کل شرمندگی ہوئی ہمیں دنیا کے آگے، ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ شرمندگی اور یہ ظلم آگے کو نہیں چلانا۔ ہمیں لائرز بھی کہتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ نظام ہے یہ کلیپس کر چکا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں بڑی اچھی ریفارمز چاہیے تاکہ یہ ایسا نظام ہو جو عوام کو تحفظ دے اور انصاف دے۔ تو یہ میرے خیال میں ہم سارے ایک قسم کا وہ ایک نمائش کے لیے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے، اور ہم سارے اب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس نظام کو ریفارمز کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو یہ اس کے اندر سے ایک اچھی چیز نکل رہی ہے۔ ہم اپنے بھائی کے پاس ہم ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کا پیغام باہر لے آتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے۔ اور باقی اگر آپ نے سوال پوچھنا تو کسی اور سے پوچھنا ہے۔ اور کوئی سوال؟ میڈم لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کی، آپ نے کہا کہ ملاقات کرتی ہیں تو پیغام کل ملاقات ہوئی ہے۔ رات کے بعد ان کا کیا پیغام تھا یا کیا چاہ رہے تھے، کیا ریشن تھی اس رات میں؟ دیکھیں عمران خان کا کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو 1 مہینے سے عمران خان اور ہم سب کو پتا تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے، اور آپ کے جو اینکرز ہیں ٹی وی کے اوپر، ایک وہ حسن ایوب ہے، ماشاءاللہ جج کی کیا ضرورت تھی، حسن ایوب نے تو آپ کو پہلے ہی سنا دیا تھا، سزا تو وہ بتا چکے تھے، تو آپ حسن ایوبی کو بٹھا دیتے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کو پتا تھا، میرے خیال میں جج صاحب سے پہلے اس کو پتا تھا۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں، یہ جو جج صاحب ہے نا، انہوں نے اس کو کہا 190 ملین، جب انہوں نے سزا پڑھ رہے تھے، اب تو ہم کیونکہ 1.5-2 سال سے ہمیں بھی لاء کی ڈگری دے دینی چاہیے، میں کہ جج صاحب سے تو بہتر ہمیں ہی پتا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں ہے، یہ القادر کیس ہے ایک، وہ آپ یہ پڑھیں گے وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کے تو انہوں نے غلط پڑھا تھا کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، اور دوسرا یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان نہیں آئے تھے سپریم کورٹ میں، 171 ملین پاؤنڈ آئے تھے، 170 یا 71 ہیں، تو جج صاحب نے تو اول تو سزا ہی غلط پڑھی ہے،
ان کو کسی نے لکھ کے دی اور جس نے اسکرپٹ رائٹر نے غلط لکھی ہے نا، جج صاحب نے بیچاروں نے اسی طرح غلط پڑھ دی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ججمنٹ میں اس قسم کی غلطیاں ہوں تو ہمیں تو ویسے ہی شرم آ جانی چاہیے پاکستانی ہوتے ہوئے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم کس قسم کی ججمنٹس پڑھ رہے ہیں. بات کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. بالکل ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن کرپشن کر کے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. پاکستان کا پیسہ چوری کر لیا، دونوں ہاتھوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چوریاں کی، جہاں سے پیسہ ملا اس کو لوٹنے کی کوشش کی. تو یہ صادق اور امین اور ایمانداری کا ٹیگ اتر گیا ہے. اب کوئی نہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو کہہ بھی رہے ہیں اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ ہم لوگ کہتے ہوتے تھے نا، بار بار کہتے تھے چور ہے، بار بار کہتے تھے ہمیں چور کہہ رہا ہے، سب سے بڑا چور خود ہے. میں نے انہی جگہوں پر بیٹھ کر، میں نے عدالتوں کے باہر، جیلوں کے باہر کھڑے ہو کر پریس ٹاکس کی کہ یہ ہمیں جو چور کہہ رہے ہیں یہ خود سب سے بڑی ڈکیتی پاکستان کے خزانے پہ ڈال رہے ہیں. اور آج کیا ہوا؟ کہتے ہیں فیصلے پہ حیرانگی نہیں ہوئی. فیصلے پہ حیرانگی کیسے ہو؟ چور کو تو پتا ہوتا ہے میں نے چوری کی ہے. چور کا جب فیصلہ آتا ہے، جب چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو حیرانی نہیں ہوتی. چور کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں حیران تو ہم ہوئے تھے کہ نہ کوئی کرپشن کا دھیلا ملا، نہ کوئی کرپشن کا پیسہ ملا، نہ کوئی کرپشن کا الزام لگا. تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہ لینے پہ جب ہٹایا گیا تو حیرانی تو ہمیں ہوئی تھی. حیرانی تو پاکستان کی عوام کو تب ہوئی تھی. آج کوئی حیرانی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 4-4.5 سال اس ملک کا پیسہ جس طرح لوٹا گیا، تو لوہے پہ سونے کا جب پانی چڑھا دو تو وہ سونا نہیں ہوتا، لوہا لوہا ہی رہتا ہے، چور چور ہی رہتا ہے. بے شک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہو یا وہ پارٹی کا ہیڈ ہو، چوری کی عادت جو ہے وہ چور سے نہیں جاتی. یہ وہ کیس ہے. توشہ خانہ میں چوری کر لی، خانہ کعبہ کی گھڑی کے اوپر خیانت کر دی. نہ مسجد نبوی کا خیال آیا جہاں مجھے جملے کسے تھے چور چور کے. مسجد نبوی کے تقدس کا خیال نہیں رہا، وہاں ہمیں چور چور کے اور شہباز شریف صاحب پہ اور میرے پہ چور چور کے جملے کسے تھے. آج یہ مکافات عمل ہے. یہ وقت کا پھیر ہے اور یہ آج اس کو بھگت رہے ہیں. اور پھر جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ ابھی اور بھی آنے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. اس پہ کسی کی، مجھے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی قسم کی اپیل پہ بھی نہ جائیں، کیونکہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے جرمانے کا پیسہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، وہ اسی کو واپس لوٹا دیا گیا، اس جرمانے کے پیسے کو جس کا یہ جرمانہ تھا. اور اس کے عوض زمینیں لوٹیں، اپنے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، ہیرے کی انگوٹھیاں لی گئیں، اور وہ اکاؤنٹ پاکستان کی عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر کر دیا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کے اپنے لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کابینہ کے وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتایا تو جائے یہ کیا ہوا ہے، آج وہ حیران نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا کیس نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا کارنامہ ہے جو آپ نے اپنی کابینہ سے بند لفافے میں اپروو کرا کے، جس کو آج آپ ذاتی پیسہ کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ نہ بولیں. اور آپ کو جو سزا ملی ہے وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے ملی ہے. پھر زیادہ کیس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا یہ سمپل کیس ہے، اور اس کے اندر جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اپنی پارٹی کو چیئر کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے. فورن فنڈنگ کے کیس میں ابھی اس کا فیصلہ جو جس طرح آ رہا ہے اور جس طرح وہ کیس چلا ہے اور جو غیر قانونی پیسے آئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. آج کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ کیس کا فیصلہ آ جائے. وہ علیمہ باجی جو ہے وہ میں نے سنا، وہ پہلے کہہ رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ آ جائے. کل وہ کھڑی بار رو رہی تھی. وہ بھائی پہ رونا دھونا کا ہے کہ آپ تو چاہتے تھے نا فیصلہ آ جائے. اور کل میں نے دیکھا ایک کلپ، وہ شاہ خان عباسی، جن کو مطلب میں چلے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑا خوش ہو رہے تھے. تو مطلب تھوڑا بہت چہرے پہ کوئی بندہ لے آتا ہے کہ یار بڑا افسوس ہوا ہمارے لیڈر کو جو ہے بے گناہ، بقول ان کے بے گناہ سزا ہوئی. اور اس جرا کو مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں ہوئی ہیں. نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر کی جرا کو مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں.
اور گواہان میں القادر یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر اور مزید 35 گواہان تھے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، عمران خان کی اپنی کیبنٹ کے وہ لوگ، پہلے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے معاملے کے بارے میں کہ کس طرح سے بند لفافے کے اندر اس کی منظوری لی گئی، اس کا بھی جو ہے وہ خود ان کے اپنے وزراء نے باہر آ کر میڈیا کے ساتھ بتایا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. 3-3.5 منٹ کے اندر کاروائی پوری ہوئی، ہمیں کہا جی ایک لفافہ ہے، کانفیڈینشیل ہے، بتاؤ اور نہیں کر سکتے، بس اس کی منظوری دے، اور ہم منظوری دے کر ہم باہر آ گئے. تو ان کے اپنے جو ہے وہ وزراء اس کے جو ہے وہ گواہان رہے ہیں، اور وہ عجیب ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا تھا. کبھی بشرا بی بی نہیں ہے، کبھی عمران خان کی آنکھ نہیں کھلی، کبھی وکیل جو ہے وہ کہیں پھنس گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ سب کچھ جو چلتا رہا. اور اس کیس کے اندر جو دوسرے فریق ہیں پراپرٹی ٹائکون، ان کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے جملے فرمایا کرتے تھے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. لیکن یہ جو پوری خفیہ ڈیل ہے، اس کیس کا مرکزی 2 کردار ہے، ایک بی بی، ایک بندہ، اور وہ ایک ہے شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب، اور دوسری ہے فرا گوگی بچی. اور یہ دونوں جو ہے انہوں نے مل کے اس ڈیل کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا. شہزاد اکبر صاحب کا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک بریف کیس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا لندن میں، کہ جہاں وہ کسی سے بریف کیس وصول کر رہے تھے، اور وہ بریف کیس اپنے لیے وصول کیا تھا کہ اس میں بھی عمران خان کا کچھ تھا. یہ میں نہیں جانتی، یہ تو شہزاد اکبر صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے عزت و احترام اور جاہ و جلال کے ساتھ ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. اب اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ جو لوگ باہر بھاگ گئے ہیں اور بھگوڑے ہیں، ان کو واپس لانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اب حکومت پہ تو ڈالی جائے گی. لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں کہ شہباز گل جیسا آدمی ہو جو پاکستان کے اندر ہمیشہ فساد کے لیے اور اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے جو ہے وہ آج بھی اپنا پلیٹ فارم بھی استعمال کر رہا ہے، باہر بیٹھ کے بھی سازشیں کر رہا ہے. اور یہ شہزاد اکبر اس کیس کے اندر اب جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ملزم ہے اور اشتہاری ہے. اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی. اور فرا گوگی بچی جو ہے وہ بتا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، نہیں 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا نہیں اچھا لگتا، دیکھو خاتون اول ہے.